عورت ہی چلا رہی ہوتی ہے, کبھی وہ عورت اس کے گھر کی ہوتی ہے, کبھی وہ باہر والی عورت ہوتی ہے, لیکن مرد کو وہ چلا رہی ہوتی ہے. عورت کے اندر جو پیاری پیاری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے نا سافٹ والی, ان کو آپ چلنے دیجیے. اور یہ جو ساس آنے کے بعد ایک رویہ رکھتی ہے سخت, ایک ٹائم آتا ہے جب بہو کا وقت آ جاتا ہے, پھر وہ چیزیں ریٹرن میں ملتی ہیں. نند جب نند کا روپ دھارتی ہے اور بہن بننے کی کوشش نہیں کرتی ہے, پھر وہی والی بات کہ یہ عورت ہر مسائل سے نمٹنا جانتی ہے. اور عورت کو ویسے تو کسی بھی انسان کو جو آپ دیتے ہیں وہی آپ اس سے لیتے ہیں. آپ عورت کو آنے والی بہو کو عزت دیں گے تو ریٹرن میں عزت ملے گی, آپ ٹسل کا ماحول بنائیں گے تو ٹسل ملے گی, اور عورت ٹسل میں اور ہر شادی میں شروعات کے سال تھوڑے ٹف ہوتے ہیں, مگر گریجولی اگر آپ پازیٹیو ہیں تو آپ اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور ان تمام رشتوں کی عزت کے ساتھ مناتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے. جی, بھابھیوں کو کتنا کریڈٹ جاتا ہے؟ ویسے انہوں نے کہا کہ کافی بیٹے کے اوپر ہے رسپانسبلٹی کہ وہ کتنا بیلنس رکھتا ہے. یہ بات تو بہت ٹھیک ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو سب کو فکرات لاحق ہو جاتی ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہمارا پیار کم ہو جائے گا, ہمارا پیار کم ہو جائے گا. جب اس سوچ کے ساتھ, اس خوف کے ساتھ ہم رشتوں کو بڑھاتے ہیں تو وہاں پہ انسیکیورٹی رہتی ہے. دو سہیلیاں آپس میں لڑ جاتی ہیں, جب تیسری سہیلی آتی ہے تو وہ اس بات پہ لڑتی ہے کہ تم نے اس کے ساتھ کینٹین چلی گئی, میرے ساتھ کیوں نہیں گئی. تو پھر وہ بتاتی ہے, پھر وہ اس کے ساتھ چلی جاتی ہے تو دوسری لڑ جاتی ہے. تو ہمارے نفسیات میں ہم اپنے پیار کا بٹوارا نہیں چاہتے, اور خاص طور پہ ان ہائی اسٹیکس کے اوپر جو ہمارے گھر کے بڑے ہوتے ہیں. مردوں کے لیے عورت بہت زیادہ محبت رکھتی ہے, خاص طور پہ جو گھر کے بھائی والا مرد ہے یا شوہر ہے, وہ ذرا سا بھی دیکھتی ہے کہ وہ ادھر محبت بانٹتا پھر رہا ہے تو اس جیلسی فیکٹر جو ہے وہ آ جاتا ہے. اب یہ تو نیچرل ہے, آپ اس کو جتنے بڑے آپ مولانا بن جائیں, جتنے سب کوئی بن جائیں, یہ اندر سے نکلے گا تو ضرور, جس طرح غصہ نکلتا ہے. یہاں پہ آپ کو گرومنگ کی ضرورت ہے, ہمیں سمجھ کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہم کیا کریں کہ یہ محبت ہمیں برابر ملتی رہے. تو مائیں اپنے طریقے سے جیلس ہوتی ہیں, پیارے طریقے سے, بیوی اپنے طریقے سے ہوتی ہیں. اینڈ دی اینڈ آپ شوہر جو ایک گھر کا جو مرد ہے, جو کہ میں کہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے مینیجنگ ڈائریکٹر جو عورت ہوتی ہے, اور ایک ہوتا ہے پروجیکٹ ڈائریکٹر جو کہ ہمارا لیڈر ہوتا ہے گھر کا. اس کو چاہیے کہ اپنا اسمارٹلی موو کرے, کیونکہ ہر مرد کا ایکشن کچھ دن کے بعد عورت کا ری ایکشن بن جاتا ہے. جیسا آپ پیش آئیں گے, اگر آپ ڈھیلے سے آدمی ہیں, آپ کسی چیز کو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں, تو آپ دیکھیے گا یہ ایکویشن اوپر نیچے ہو جائے گی ساری. اور ایک ٹائم آئے گا کہ آپ عورت کی زیادہ سنیں گے اور پھر آپ اچانک جناب نیچے چلے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ شروع سے ایک ایکویشن بنا کے رکھتے ہیں, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ان چیزوں میں یہ ہے, ان چیزوں میں یہ ہے, تو بڑی سے بڑی سخت پروفیسر ٹائپ کی جو عورتیں ہوتی ہیں جو پورے دن ڈانٹتی رہتی ہیں, وہ بھی گھر میں بڑے پیار سے پیش آتی ہیں. ٹھیک ہے, شازیہ کی کال ہے اس وقت ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام نصرت, ماشاء اللہ بہت پیاری لگی ہیں. اور پہلے تو میں ایک بات کہنا چاہوں گی, فرسٹ آف آل ٹوڈے از مائی برتھ ڈے, اور میں چاہتی ہوں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. گیسٹ کو بھی بہت السلام علیکم. مجھے ڈاکٹر وجاہت کو دیکھ کر مجھے جو نا ایک پرسن میرے ابھرا, اور جو بہن بھائی کا رشتہ بات ہو رہی ہے, تو مطلب میرے سامنے میرے دونوں بچے ماشاء اللہ کوئی کڈس ہیں, دونوں ایک برابر ہیں, ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں, سب کچھ اسٹینڈرڈ ان کا ایک ہے, اور مطلب رزلٹ بھی ایک جیسا آیا ہے 99% کے ساتھ. 99% ماشاء اللہ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری بیٹی میں تھوڑا جیلسی کا عنصر زیادہ ہے. اگر میں اپنے بیٹے کو اپریشیٹ کرتی ہوں, یہ آپ کی بیٹی میں نہیں, یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ ایسا کیا کروں, مطلب وہ ایسا لگتا ہے کہ بھائی کی تعریف ہو رہی ہے تو وہ رونا شروع کر دیتی ہے, اس کو بہت دیر سے ٹچ کرتی ہے. اور میرا بیٹا ماشاء اللہ بہت, اگر میں اس کو ذرا سا بھی اس کے سامنے زیادہ اپریشیٹ کر دوں تو اس کو فیل ہوتا ہے کہ یہ بہت غلط ہوا ہے, اس کو روتی ہے, اسے مارتی ہے. تو چھوٹے سے بچپن میں بچوں کے ساتھ ایسا کیا کرے کہ بہن بھائی کا رشتہ مضبوط ہو, پیار ہو, جیلسی کا عنصر نہ ہو. یہ کچھ بھی ختم نہیں کر سکتے پیورٹی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو شیئرنگ ہوتی ہے, اسی شیئرنگ سے کیئرنگ بنتی ہے. تو آپ بچوں کو شیئر کرواتے رہیں, اور اگر بچوں میں محبت رکھنی ہے تو کوشش یہ کیجیے کہ ہر ایک کا الگ الگ کمرہ نہ ہو, ہر ایک کی الگ الگ چیزیں نہیں ہوں. آپ ان کو جتنا ساتھ رکھیں, وہ لڑتے رہیں اور ہم ان کی لڑائیاں چھڑاتے رہیں. یہی لڑائیاں جب بڑوں سے یاد آئیں گی الگ ہی رکھنا پڑتا ہے نا. نہیں, آپ بستر الگ کریں, لیکن جو آج کل کا سیٹ اپ ہے کہ سب کے واش روم الگ, کمرے, یعنی آپ انہیں شروع سے ایک بالکل انڈیویجل ایک یونٹ ان کو دے دیتے ہیں. جب ان میں شیئرنگ نہیں آئے گی تو کیئرنگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ ایک ایج آتی ہے, اس کے بعد سب کو کمرے بھی ملتے ہیں, ایک اسپیس بھی ملتی ہے, لیکن اسپیس کے نام پر ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو, یا وہ جو ایک ویسٹ کا ایک طریقہ ہے نا, بچہ ادھر پیدا ہوا, اس کا کمرہ بھی, اس کا کاٹ بھی برابر والے کمرے میں چلا گیا,
وہ چیز اچھی نہیں ہے جو ماں کا لمس بچہ محسوس کرتا ہے. یہی لمس یہی خوشبو اپنے بہن بھائیوں سے بھی آتی ہے. آپ بے شک بہن کے بستر کو الگ کریں گی, جگہ کو الگ کریں گی, لیکن کئی جگہوں پر ان کو شیئر کرنے دیں. وہ لڑائیاں بعد میں محبت میں بدلتی ہیں. جیسے انہوں نے کہا نا ان کی بیٹی تھوڑا سا ہوتا ہے. اچھا بیٹی کا جو بات ہے, میں بھی اپنی بیٹی کو دیکھتی ہوں, تھوڑا سا وہ اپنے بھائیوں کو زیادہ جو ہے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. بھائی زیادہ چپ ہو جاتے ہیں, اور وہ کیونکہ بڑی ہے تو وہ بڑی ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا میرا روب اور آپ جناب اور سب چیزیں. علی نے اگر تھوڑی سی بات اگر ذرا سی اونچی آواز میں کر لی, تم نے مجھ سے اونچی آواز میں کیسے بات کی, یہ وہ, جبکہ وہ مذاق کر رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ مذاق کر رہا ہے. اب بہن کے ساتھ مذاق کرنے بھی اسے احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ بھائی میری آپ ہی کہیں ناراض تو نہیں ہو جائے گی. تو یہ بات, یہ چیز نا, یہ چیز غلط ہے. یہ چیز میں ایرج کو بھی ٹوکتی ہوں اس بات پہ کہ بیٹا آپ جب اتنا بڑا دل تو رکھو کہ جب آپ کے لیے بھائی باہر سے وہ ایک آئس کریم بھی کھائے گا تو اپنی بہن کے لیے لے کے آئے گا, بسکٹ کھا رہا ہے اپنی بہن کے لیے میچور جلدی ہوتی ہیں, اور کیونکہ یہ لڑکیاں جلدی میچور ہو جاتی ہیں تو یہ اپنے بھائیوں کو بہت ایزیلی چلاتی ہیں. میری بیٹی تو چھوٹی ہے اور اپنے بڑے بھائیوں کو وہ ایسے حکم دے رہی ہوتی ہے, اماں کو بتا دوں گی ورنہ. یعنی کوئی جتنی بھی لڑکی ہے وہ مردوں کو چلاتی ہی ہے اپنی عقل سے, چاہے وہ گزشتہ کوئی بھی ہو. میچورٹی کا لیول تو عورت میں ہے ہی زیادہ. ہم جو چیز سوچتے ہیں 10 منٹ میں, عورت وہ چیز 6 منٹ میں سوچ کے حساب کتاب لگا لیتی ہے. اور یہ اچھی بات ہے. بس عالیہ بھائی بات یہی ہے کہ ہماری گھر کی عورتوں کی عقلیں اگر ہمارے لیے استعمال ہوں اور بہتری کے لیے استعمال ہو تو ہمارے بٹن کم ہوگا نا. بالکل پازیٹیوٹی کے لیے سولوشنز کی طرف. کیونکہ ایسے اگر آپ اپنے ہسبینڈ کو بانٹ بھی لیں اور ان کے بہن بھائیوں سے دور کر دیں, والدین سے دور کر دیں, تو وہ ایک ملامت کا ایلیمنٹ اس کے اندر ساری زندگی رہتا ہے. وہ ہسبینڈ کے اندر رہتا ہے. عورت سے ایک وہ بات کرتی ہوں جو عورت کالر کی ہے. اچھا ایک کالر ہے, اس کے بعد آپ اس کو کنٹینیو کیجیے گا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں جی, ہمارے ساتھ ہے شمائلہ. جی شمائلہ بات کر رہی ہوں. یہ شمائلہ ہے, وہ شمائلہ. جی شمائلہ فرمائیے. اچھا مجھے یہ پوچھنا ہے ڈاکٹر وجاہت سے. اللہ عورتوں کے بارے میں پوچھ رہی ہیں آپ مجھے؟ نہیں مجھے جسٹ یہ پوچھنا ہے کہ میرے 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے, لیکن وہ سب سے بڑی ہیں اور بہت چڑچڑی ہے. وہ ہر بات میں ان کا یہی ہوتا ہے کہ 2 بھائی ہیں اور میں اکیلی ہوں, تو جو ہے مجھے یہ پسند نہیں ہے. اور ویسے چڑچڑے ہوتے ہیں بچے آج کل, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. پیٹ اینیمل سے وہ پھر بھی مطلب اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں, لیکن وہ بھائیوں سے ان کے میری ہر بات میں جو ہے تھپڑ پڑے گا یا اس طرح کا نا. ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں کہ میں کس طرح اس کو مینیج کروں. بہت چڑچڑی ہو گئی ہے ہر بات پہ وہ, تو مجھے پلیز گائڈ کیجیے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیجیے, پھر آپ گائڈ کر دیجیے. بات یہ ہے نصرت کہ یہ جو گھروں سے توڑتی ہیں نا بیویاں یا خواتین جو بھی, یہ بہت زیادتی اپنے ساتھ کرتی ہیں. مرد نے محبت کرنی ہوتی ہے اور وہ خالی ایک بیوی یا ایک کے گرد چکر کوئی بھی انسان نہیں لگا سکتا. عورت تو بچوں میں اپنا ٹائم اسپینڈ کرتی ہے. یہ جو اس کی ماں ہے, اس کے بہن بھائی ہیں, اس کا گھر ہے, کوشش کیجئے یہ یونٹ بنی رہے. کئی دفعہ مرد بیوی کے برڈن میں نہیں آتا, لیکن اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے وہ بہت ساری چیزیں برداشت کر رہا ہوتا ہے. جب آپ اپنے مرد کو ان سارے رشتوں سے آزاد کرتی ہیں, جو ان رشتوں سے آزاد ہو جاتا ہے وہ کئی دفعہ آپ کے رشتے سے بھی آزاد ہو جاتا ہے. اس کو آزاد ہونا آ جاتا ہے اور ان رشتوں کے بغیر رہنا آ جاتا ہے. جو اتنے پرانے پیدائشی رشتے انہیں نہ توڑیں تاکہ نئے بننے والے رشتے بھی چل سکیں. اچھا یہ بچوں میں جو چڑچڑا پن ہے اور یہ فرسٹ بورن میں زیادہ یوزلی ہوتا ہے کہ جو پہلا بچہ ہے, بڑا بچہ ہے, اس میں ذرا زیادہ یہ چیز ہوتی ہے, عمر کے کسی بھی حصے میں ہوتی ہے. تو یہ آپ ان کو بھی کیا بتائیں گے جو ہماری کالر تھی شمائلہ؟ دیکھیں لڑکیوں کو اگر اکلوتی ہیں تو لاڈ زیادہ دیا جاتا ہے, اگر لڑکا اکلوتا ہے تو اس کو دیا جاتا ہے. وہ اس لاڈ پیار کا عادی ہو جاتا ہے. آپ 100% دے رہے ہوتے ہیں, آپ کیا ایک اور اولاد ہوتی ہے تو سارا وہ 50% چلا جاتا ہے. اور جو 50% کا گیپ ہے اس کو بچہ سمجھ نہیں پاتا. بچہ اسی وقت ریٹیلیٹ کرتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے آنے کے بجائے اماں وہاں جا رہی ہے, اور اس چیز کو فیل کرتا ہے. بچہ ایکسپریس تو کر نہیں سکتا, بچہ اپنی دل کی بات بتا نہیں سکتا, تو بچہ پھر روتا ہے. اور جب وہ بچہ روتا ہے تو ماں دوبارہ بھاگ کے اس کے پاس آ جاتی ہے. تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے رونا ہے, رولا ڈالنا ہے اور ماں نے سب کچھ چھوڑ کے میرے پاس آ جانا ہے. تو یہ ایک لرنڈ بیہیویئر ہے اور بہت کھل کے ریسرچ ہے اس بات پہ کتابوں میں کہ جب بچہ روئے یا جب بچہ دہشت گردی والی شرارت کرے, ایک تو ہوتی ہے معصوم شرارتیں, ایک ہوتی ہے کہ بس توڑ دینا, بدتمیزی کرنا, تو وہاں پہ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہاں پہ اس کو شٹ اپ کال دیں.
لیکن ہم اصولاً اسی ٹائم پہ بھاگ کے واپس چلے جاتے ہیں. اور ہم اگر یہ 10-15 بار یہ ایکسرسائز کرتے ہیں کہ بچے کے رونے سے واپس گئے, اس کو چپ کرا لیا, تو بچہ ایک لرن بیہیویئر پیدا کرتا ہے کہ یہی میرا لینگویج ہے, یہی میرا اسٹائل ہے, یہی کام آ رہا ہے. اب وہ جب بڑھتی جاتی ہے تو ماں کو احساس نہیں ہوتا, یا باپ کو شروع کے 5-6 سالوں میں, کیونکہ بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے, روتا بھی معصوم سے, لیکن جب بچہ بڑا ہونے لگتا ہے, اس کا رونے کا انداز, اس کا بدتمیزی کا انداز بدلتا ہے, تو ماں کہتی ہے یہ ہو کیا رہا ہے. اچھا, لیکن آپ نے ان کی بات کا جواب یہ دینا ہے کہ وہ پیٹ سے, جانوروں سے بہت اچھی بات کرتی ہے, بھائیوں سے نہیں بات کرتی ہے. اس کا سولوشن بھی بتانا ہے, بٹ کالر ہے ہمارے ساتھ. ربیہ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے؟ ربیہ ہے ہمارے ساتھ. جی ربیہ. رابعہ جی, میں دوست سے بات کر رہی ہوں. ہاں جی. ہم لوگ 4 بہن بھائی ہیں نا, تو امی ابو کی ڈیتھ ہو گئی. میں پہلے بھائی سے بہت پیار کرتی تھی. جب سے میں نے اسلام قبول کیے تو ابھی میرے بھائی مجھ سے بالکل بات نہیں کرتے, اور میں ان کی وجہ سے اتنی پریشان رہتی ہوں. آپ مجھے کوئی کہانی بتائیں کہ میں کیا کروں کہ میرے بھائی واپس میرے ساتھ اسی طرح ہو جائے. اسلام قبول کرنے کے بعد ان لوگوں نے میرے ساتھ بالکل تعلق ختم کر دیا نا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے کال کیا. اندر کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سلطانہ کیسی ہیں؟ بہت اچھی, مگر آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں, اور آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آ رہی ہیں. ارے تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ لوگوں کے ویلکم کرنے کا. آپ لوگ اتنا والہانہ ویلکم کرتے ہیں. بہت اچھا پروگرام کر رہی ہیں, بہت پیاری لگ رہی ہیں. تھینک یو. اچھا, ابھی میں اسکرین پہ دیکھ رہی تھی, بہن بھائیوں کا رشتہ بہت پیارا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب سے پلیز یہ بولتے ہیں. ہیلو. جی جی, سن رہے ہیں ہم آپ کی بات. ہاں, ڈاکٹر صاحب سے یہ کہوں گی, اس کی پیچیدگیاں کیوں ہوتی ہیں پھر بہن بھائیوں کے رشتے میں, جب اتنا پیارا اتنا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے بہن بھائیوں کا, تو پلیز اس پہ تھوڑی سی بات کریں. ٹھیک ہے جی. آج تو میرا دل چاہ رہا ہے ڈاکٹر وجاہت کی بھی کسی بہن یا بھائی کی کال لینی چاہیے تھی, پتہ تو چلتا. بالکل, آپ کو پتہ چلتا. میں نے اپنے بہن بھائیوں کو بڑے مزے کرائے ہیں, بڑی ہوٹلنگ کر رہی. جب میں انگلینڈ سے واپس آیا تو 2-3 سال میں انہیں کے ساتھ رات کو نکل جاتا تھا, اور ہم لوگ ساتھ ہی بہن بھائی بیٹھ کے مزے کرتے تھے, اور عادت ہو گئی تھی, دوست کی ضرورت ہی نہیں تھی, اور ہم لوگ سارے ڈسکشنز کر لیتے, پسند ناپسند. اپنی بہن کو بتا دیتے وہ لڑکی اچھی لگ رہی ہے, وہی بتا دیتی نہیں اتنی بھی نہیں ہے یا اچھی ہے. ہاں, اور پھر اس کی شادی ہوئی تو ہم نے مس بھی اس کو بہت کیا. دراصل یہ اس بات کو آپ ایکسپٹ کریں گے نا تو رشتہ اور خوبصورت ہو جائے گا کہ لڑائی پیار کا حصہ ہے, لڑائی رشتے کا حصہ ہے. ایک مت ہے نا, ہیپی کپل ڈونٹ فائٹ, یہ بڑی بکواس کی مت ہے. ہر مہینے ایک بار لڑائی جو ہوتی ہے نا, یہ سمجھو واجب ہے اچھے لوگوں میں. جب تک وہ لڑائی, کچھ باتیں کیا ہوتی ہے دل میں رہنا شروع ہو جاتی ہیں, پھر ہم ایک لڑائی کے بعد, یعنی ایک لڑائی کا اب مل گیا, ایک لڑائی کے بعد نہیں کہہ سکتے. لیکن لڑائی اگر مہینے میں ایک بار ہوگی تو ایسی لڑائیاں, دیکھو ہم اچھے موڈ کے اندر اپنی شکایتیں نہیں کر پاتے. ہم اچھے موڈ کے اندر اپنی چیزوں کو رکھ لیتے ہیں اور موڈ سے اچھے رہتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب 20-25 میں لڑائی ہوتی ہے تو ہم پرسوں والی بات بھی کرتے ہیں, اس سے اگلے دن کی بات کرتے ہیں. جیسے ہم اپنے وہ تھرو کرتے ہیں, ہمارے اندر سے نفرت ختم ہونے لگتی ہے. ٹھیک, دوست جب آپس میں شکایت کرتے ہیں, تیسرا بتاتا ہے بھائی تم بول دو جو تمہارے دل میں تھا, اور وہ جو آپ جتنا لڑے, ہمارے سب کے ساتھ ایسا ہوا ہے, جب ہمارا پیٹ ہلکا ہو جاتا ہے تو پھر ہم یوں کر کے بیٹھ جاتے ہیں, ریڈی ٹو بی اے فرینڈ. پہلے سے زیادہ مضبوط بانڈنگ ہو جاتی ہے, لڑائی کے بعد بہت زیادہ مضبوطی ہو جاتی ہے. اور یہ جو ابھی ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ بہن بھائیوں میں لڑائی, میں نے 2 طرح کی لڑائیاں بہن بھائیوں میں بڑی عمر میں دیکھی, اور جو بہت مستند ہے. ایک روپے پیسے پہ لڑائی ہوتی ہے, دوسری پاور پہ لڑائی ہوتی ہے, تیسری تو ایک چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں, ٹائم نہیں دیا, بھابھی نے بڑی لڑائی. اور ایک اور پہلو پہ لڑائی ہوتی ہے کہ جب بڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کے علیحدہ اپنے اپنے بچے ہوتے ہیں, تو وہ ان بچوں کی جو آپس میں پرابلمز ہوتی ہیں نا, ان میں وہ بھی ریزالو ہو جاتی ہیں. لیکن جو لڑائیاں ریزالو نہیں ہوتی وہ جائیداد کی لڑائیاں ہیں کہ اس بٹوارے پہ ہمیشہ کے لیے رنجشیں اگر صحیح نہ ہو دل میں رہتی ہیں, اور پاور کی لڑائی کہ جس کو عادت ہے بڑا بننے کی ہے کہ میری ہی حکومت چلے پورے گھر پہ, وہ لڑائی جو ہے رہ جاتی ہے. رابعہ کال اس کے بعد شمائلہ آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجیے گا. السلام علیکم رابعہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہو؟ تھینک یو سو مچ. میں ٹھیک ہوں, اور یہ بتاؤ کہ آپ کے بیٹے کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جی بہتر ہے. آپ کی مجھے یاد ہے بہت پرانی آپ نے بات کی تھی, اب طبیعت ٹھیک ہے اس کی؟ ہاں جی, اس کو بائی بار سے بتایا ہوا جہاں 5 سال تک نا ڈاکٹر نے. اللہ بہتر کرے. بڑا یہ ہماری وہ کالر ہیں جو پی ٹی وی پہ ہمیں کال کرتی تھیں جب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. ان کی شادی ہو گئی, پھر ان کا بیٹا بھی ہے ماشاءاللہ. اس کا کچھ ہارٹ ایشو انہوں نے ایک دفعہ ڈسکس کیا تھا تو وہ میرے ذہن میں تھا. ہاں جی رابعہ, کیا کہنا چاہتی ہیں؟
बस ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप लोग बेटे की बहुत बहुत मुबारक हो, आपको PTV न्यूज़ पे वापस आने की बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं रिश्ते बहुत प्यारे होता है, मेरे 3 भाई हैं, 1 बहन है। मेरा दरमियान वाला भाई मेरा बहुत लाडला है, बहुत प्यारा है। मैं तो बता रहा भैया, लेकिन कहते वाला क्या मैं बहुत प्यार करती हूँ। और छोटे की आवाज आ रही है, आप PTV न्यूज़ पे वापस आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे राबेल बड़ी हो गई है आज, मुझे लगा इससे बात करके। पहले इसकी कॉल आती थी, अस्सलाम वालेकुम नुसरत आपी, कैसी हैं आप? और आज जो है वो ऐसी कोई मैच्योर आवाज आ रही है, मुझे लग रहा है किसी और से बात कर रही हूँ। जी अच्छा नुसरत, हम बड़ी अच्छी बातें, बड़ी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। रिलेशनशिप बड़ा खूबसूरत होता है, और वाकई जब बड़े होने के बाद बात आती है आपकी जायदाद पे, प्रॉपर्टी पे। मेरा ख्याल है मैंने शायद बहुत सारे केसेस ऐसे किए हैं जिन केसेस के अंदर मैंने भाई बहनों को ऐसी बुरी तरह लड़ते हुए देखा है, और इवन एक दूसरे को जख्मी करना, FIR कटवा देना, FIR कटवा के केसेस चल रहे हैं, उनके अभी भी केसेस चल रहे हैं जिसके अंदर जान से मारने तक की कोशिशें। मतलब एक वो रिश्ता जो अल्लाह माफ करे, प्रॉपर्टी के लिए तो माँ बाप को जहर देने के लिए तैयार हो जाती है, जहर देने के लिए। इवन अगर आप लोगों को केस याद हो अस्मा का, उस लड़की का, कि उसने अपने भाई को और अपने माँ बाप दोनों को किस बेदर्दी से मार दिया था, और सिर्फ जायदाद के चक्कर में मारा था। तो ये थोड़ा सा, और वो जायदाद उसके नसीब में भी नहीं का भी चक्कर था उसके अंदर, कि वो बहुत उसके जिस लड़के के साथ थी जाना चाह रही थी, वो पूरा कब्जा वो पैसे लेकर ही जाना चाह रही थी, पैसे ही लेके जाना चाहती थी। यहाँ पे जो हमारे रिलेशनशिप खराब होते हैं ना, अगर हम थोड़ा सा इसको अच्छा कर सकते हैं तो शायद इसमें माँ बाप बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हैं। हमारे होता है कि हम बिल बना के रख देंगे, हमारे मरने के बाद बिल खुलेगी। अगर आप अपने ही उसी रिश्ते में रहते हुए उस में अपने बच्चों को, जो बड़े हो गए हैं, जो कि जिनकी ऐसी एज हो गई कि जिन्हें आप अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें, उनके शेयर्स देना चाहें, बेटी को बेटी का हक दे दें, बेटे को बेटे का हक दे दें, तो मेरे ख्याल है कोर्ट के अंदर वो केसेस आने बंद हो जाएंगे और रिलेशनशिप मजबूत होने। यूके से कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम एहसान साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप भी अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, आपसे नाजिया थी, वो भी अच्छा प्रोग्राम करेंगे। ये कॉलर को आगे ऐसी बातें नहीं करेंगे, आप सभी अच्छे हैं, बुझाइए आगे तरीका कैसे। हाँ नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, सब अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे कॉलर हैं। आप अपना अच्छा से सवाल कीजिए। सवाल ये है कि हम बहनों से कभी कभी मासियों का काम लेना शुरू कर देते हैं। ये खुदा ने इतना लाजवाब रिश्ता नाकाम बनाया, कभी कभी हस्बैंड जो है वो जेलस होना शुरू हो जाता है कि आपने शादी करनी थी, इतनी खिदमत करनी थी, तो आपने शादी हमारे यहाँ क्यों की थी? तो इतनी मोहब्बत मिलती है, खुदा ने ऐसा रिश्ता बनाया। ये आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, आपका खुद का कोई एक्सपीरियंस ऐसा है जिसमें आपको लगता है कि इसमें दरार पड़ी हो कभी? आपको मैं सच बताऊं, इससे पहले इतनी डिप्रेशन की वजह से मेरी सिस्टर ने इतनी हेल्प की थी जिससे मैं बाहर आया। इतनी हेल्पफुल, आई कांट बिलीव इट। माँ के पास जो दूसरा रिश्ता है वो बहन का ही लगता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। रुखसाना की कॉल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं रुखसाना जैदी बोल रही हूँ। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत जबरदस्त टॉपिक जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन बात हो रही है, और जाहिर है कि डॉक्टर वजाहती हैं और बाकी सब भी हैं, जिनसे बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली, जवाब जो मिल रहे हैं बहुत अच्छे मिल रहे हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि मेरी जो बड़े भाई और बड़ी बहन, उसमें ये था कि ये दोनों जो है ना, बड़ी बहन जो है ना, वो आप लोग जैसे कहते हैं बहनें ज्यादा वो करती हैं, मतलब कि भाई जो है ना लोग जमाते हैं, चाहे छोटे भी हों। तो हमारी बड़ी बहन के साथ ये था कि बहन जो है वो सब कुछ अपने भाई को देने के चक्कर में रहती थी कि जो भी है वो आधा दे दूँ, सब कर दूँ, लेकिन बड़े भाई खुशी नहीं होते थे, इनसे हमेशा इनसे लड़ते रहते थे। और मेरा जो भांजा है वो जो है ना इतना जबरदस्त है कि वो भांजा जो है वो जो 2 भाई बहन भाई है, भांजा भांजी जो है ना वो रोबदार की रहती, छोटी है, और वो भांजा जो है ना बड़ा है, उनके रोब में आता रहता है। और मेरे साथ ये था कि मेरे जो भाई मतलब हम 2 छोटे बहन भाई हम लोग के साथ ये है कि पहले जो है ना मैं और मेरा भाई दोनों जो है ना खूब आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन अब ये फिर जरा बड़े हुए तो मैंने थोड़ा सा छोड़ना शुरू कर दिया बहुत सारी चीजें उसकी। अब वो छोटा भाई ऐसा हो गया, हम सब बहन भाइयों पे रोक दिलाने की कोशिश करते रहते और हम लोग उसको। ठीक है,
ٹھیک ہے بھائی. چھوٹا بھائی بڑا بھائی, بڑا بہن, چھوٹی بہن, بھائی میں تو مجھے تو چائے لا کے دو. سمجھ نہیں آیا کون سا بھائی پہلے لڑتا تھا, کون سا بھائی جو بھی تھا, لیکن جو بھی تھا بہت خوبصورت اسٹوری یہ تھی کہ چھوٹا بھائی جو ہے نا اب لڑنے لگا, اب وہ سب میں بڑا ہو گیا, سب میں روک جمانے کی کوشش کرتا ہے. سب سے چھوٹا جو ہے وہ سب سے اوپر آ گیا. جی یہ تو وہ رشتہ ہے بہن بھائیوں کا کہ بس جس کے پاس جو آ گیا ایک دفعہ پیدا ہو گئے وہی آپ کو ملیں گے. میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جیسے آپ سنگل ہیں یا کچھ لوگوں کے ہو کے ختم ہو جاتے ہیں کہ بعد میں وہ کہتے ہیں ہم دنیا میں ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ہمارا بھائی ہو, کوئی ہماری بہن ہو, لیکن اللہ جس کو دینا چاہتا ہے وہ اسی کو دیتا ہے. یہ قیمتی رشتے ہیں, بس ان میں دنیا داری کی جو برائیاں ہیں وہ پیدا نہ کریں. ماں باپ ایک حد تک ساتھ رہتے ہیں, ایک طبی طریقہ تو یہ کہ وہ پہلے ہم سے چلے جاتے ہیں. جب وہ چلے جاتے ہیں نا تو پوری دنیا میں اپنے بہن بھائیوں کے علاوہ کوئی خون کا. لیکن آج کل دیکھیں یہ بڑی اچھی اور صحیح بات ہے جو آپ کہہ رہی ہیں, لیکن آج کل جو آپ کے فرینڈز ہیں یا جو آپ کے اور فیملیئر ہیں لوگ آپ سے, انہوں نے آپ کے بہن بھائیوں کی جگہ کافی حد تک لے لی ہے. آپ لوگوں سے پوچھیں, بہن بھائیوں نے جگہ چھوڑی ہے, نصرت تو لی ہے, لیکن پھر بھی بہن بھائیوں کا نیم البدل نہیں ہوتا. وہ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے. دیکھیں ہم دنیا میں بہت کچھ کر لیتے ہیں, ہم نہیں دیکھیں میں آپ کو لیکن باقی یہ بات ہے کہ ریپلیس کیا ہے, دوستوں نے ریپلیس کیا ہے, لیکن یہ ہم نے اللہ کے قانون کو توڑ کر ایک نئی چیز بنا رہے ہیں. اگر ہم خون کے رشتے کو توڑ کے دنیا کے رشتے کو اس کی جگہ کھڑا کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کا نقصان ہوگا. رب نے, میں یہ مانتی ہوں کہ اس کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں. کالر ہے, السلام علیکم. نصرت کال ڈراپ ہو گئی. جی اس کے اندر نا دیکھیں, میں ایک بات میری سنیں سب سے پہلے, وہ آپ سنائیں. جی کہ مطلب ہم اگر بات کرتے ہیں, میرے جو کلائنٹس آتے ہیں نا ان کے ساتھ, ان کی جو خواتین آتی ہیں ان کے ساتھ مجھے یا تو ان کے فادر نظر آتے ہیں یا ان کے کوئی دوست نظر آتی ہیں جو ان کو لے کے آ رہی ہوتی ہیں فوڈ. ٹھیک ہے, کبھی مجھے بھائی نظر نہیں آ رہے ہوتے, یا اگر کبھی بھائی آ رہے ہوتے تو ان کی سپورٹ کے لیے ان کی بہن یا ان کی کوئی فیملی ممبرز نہیں ہوتے, ان کے دوست ہوتے ہیں. مطلب اگر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا یہ رشتہ اللہ پاک نے بنایا اور ہم مطلب بھائی بہن کے اس رشتے میں بندھے ہوئے ہیں جس کے اندر ہمارا یہ خون کا رشتہ جو کہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے, آج کل کے وقت میں نہیں ہے. آپ دیکھیں 10 بہن بھائی ہو جائیں, 12 بہن بھائی ہو جائیں, اور اگر وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت ایفیلیشن نہ رکھیں تو اس رشتے کے ہونے نہ ہونے کا کوئی فائدہ ہے. اس کی جگہ تو دوستوں نے لے لی پھر, اور پھر یہ کہا جاتا ہے دوستوں نے جگہ لے لی. اصل میں دوستوں نے جگہ نہیں لے لی, آپ نے جگہ چھوڑی. پھر ہم معاشرے میں تباہیاں بھی دیکھ رہے ہیں. پہلے یقین جانے گھر کی بات گلی میں بھی نہیں آتی تھی, پڑوس میں بھی نہیں جاتی تھی, آپ کی اپنی فیملی یونٹ سے سمیٹ لیتی تھی. ٹی وی پر آتی ہے. ہاں بالکل. اور دیکھیں یہ چیزیں آنی بھی چاہیے. اگر یہ چیزیں نہیں آئیں گی تو وہ لوگ نصیحت نہیں لے پائیں گے جنہیں نصیحت لینی چاہیے. ٹھیک ہے, ہم کسی چیز کو بڑھاوا, ہم کیوں آ کے میڈیا میں آ کے ایسے ٹاپکس لے کے آتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, اویئرنیس دیتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں, سمجھاتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں. اس لیے گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ چیزیں پھر رک سکیں, وہ چیزیں. اب چائلڈ میرج پہ آپ ایک بچپن کی شادی پہ کتنا واویلا مچایا گیا اور کتنا کچھ ہوا, قانون چینج ہوا نا, آپ نے آ کے چینل پہ بات کی, آپ نے آ کے میڈیا میں پرنٹ میڈیا میں 2 دن پہلے بھی بنی کیا ہے پنجاب میں, 2 دن پہلے بھی بنی. ہمارے ساتھ کالر ہے سعودی عرب سے. السلام علیکم. اچھا, السلام علیکم زاہد صاحب. آپ کو میری آواز آ نہیں رہی ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے. آگے کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اگر آپ ٹی وی سے سن کے میری بات کا جواب دیں گے تو ہمیں کل ہو جائے گی. کل دوسرا شو ہے. ہاں, اور پھر کل ہی بات کر لیں گے میرے خیال میں. تھینک یو سو مچ, آپ نے کال کیا. ہاں دیکھیے, بڑی اچھی بات ہے, ہر آدمی اپنی پرسپشن سے بات کرتا ہے. دوستی اس لیے بنی رہتی ہے کیونکہ ہم دوستی کو بنانا چاہتے ہیں, اور اس میں لڑائی کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ وہ ختم ہو سکتی ہے. بہن بھائی کا رشتہ ختم نہیں ہو سکتا. مسئلہ یہ ہے, اس سے ہم کام ہی نہیں کرتے. ہم لڑتے ہیں تو ہم رینڈملی لڑتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں رینڈملی کرتے ہیں. ہم ایسے دوستوں سے بات تھوڑی کرتے ہیں جیسے ہم بہن بھائیوں سے کرتے ہیں. ہم وہاں پہ ذرا پھر بھی تمیز کے دائرے میں بات کرتے ہیں, ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ دوستی ختم ہو سکتی ہے. لیکن بہن بھائی کے رشتے میں ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. تو یہ ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ دلوں میں جب لوگوں کی چیزیں آتی ہیں, اب ایک بھائی دوسرے بھائی سے لڑتا ہے, 2 دن کے بعد وہ بیٹھے کھانا بھی کھا لیتے ہیں. اگر ان کی بیویاں پازیٹیو ہیں, تھوڑا سا چاہیں کہ وہ تھوڑا پش کریں پازیٹیولی, ٹھیک ہے, تو وہ آدمی بیچارہ معصوموں کی طرح جا کے کھانا کھا لے گا. لیکن اگر پیچھے جو عورت بیٹھی ہے, تھنک ٹینک جن کو ہم کہتے ہیں,
वो थिंक टैंक जो बैठे हैं वो मैं 2 दिन में बोले बिल्कुल सही नाम सही दिया है इन्होंने। और मजदूर बनती है, पूरे घर को चला रही है, पूरा पेंटागन है वो, पूरा पेंटागन है घर का। तो मिजाज के दिल की भड़ास निकल रही है। देखिए अल्लाह का शुक्र है मेरे तो दिल में अभी इतनी भड़ास है ही नहीं, इसलिए मैं इतनी हल्की हल्की बातें कर जाता हूँ। लेकिन सच्ची बात है जो थिंक टैंक अगर वो कहते हैं कि देखो वो भी ऐसा हुआ था, ये भी ऐसा हुआ था, तुम ये नहीं करना, देखो तुम्हारा छोटा भाई है और तुमसे बड़ा तुम्हारे साथ बनने की बदतमीजी कोशिश कर दी, रहा है। एग्जैक्टली तुम्हारी गाड़ी ले गया, देखो तुम्हारी गाड़ी ज्यादा चलाता है, वो आदमी की चीजें वो नजर आने लगती है जो होती भी नहीं है। तो वहाँ पे आदमी को थोड़ा ग्रूम होना पड़ता है, और यही वाइस वर्सा औरत के लिए भी बात हो रही है। ऐसा नहीं कि बेचारा आदमी बेवकूफ होता है, औरतें भी किसी हद तक जो है वो अपने ऊपर काम कर सकती है। तो बहन भाइयों के रिश्ते में आप एफर्ट नहीं करते, आपको चाहिए एफर्ट करें जिस तरह हम दोस्तों के रिश्ते में करते हैं। और रिश्ता एहसास का होता है, ये मेरा मानना है, रिश्ता एहसास का होता है। अब वो खून के रिश्तों में एहसास है तो बेहतरीन है, दोस्त के रिश्ते में है तो बेहतरीन है, और सिर्फ अगर इंसानियत का रिश्ता भी एहसास के साथ है तो बेहतरीन है। लेकिन एहसास तो हम करते हैं अपने रिश्तों में, उन एहसास लेकिन ये टू वे है ना, बहन भाई का रिश्ता ऐसा है कि ये टू वे है। आप जिस तरह वजाहत ने कहा कि हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि अगर मुझे अपनी बहन से मोहब्बत है तो उसे भी करनी ही चाहिए, उस पर काम नहीं करते, उससे बात नहीं करते, तुम्हारे दिल में क्या है, तुम यूं क्यों बात नहीं कर रही हो। बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिनके सालों से बातचीत बंद है, सालों से इनके लिए शो करें, इनके लिए पूरे 20 दिन शो करें, इनका एक ऐलान करें कि जितने भी लड़ाई भाई बहन है, कोई एक फरीक भी चाहता है कि वो अपने भाई से बहन से दोस्ती करना चाहता है तो इस प्लेटफॉर्म पे आके दोस्ती करें, ये बड़ा सवाब का काम है। बस जी, तो आज सवाब का काम हम करेंगे, अभी भी हमारे पास थोड़ा सा वक्त है। तो जो बहन भाई इस फोरम को यूटिलाइज करके अपने बिछड़े हुए बहन भाई, यानी बिछड़े हुए इन सेंस जिससे कतई ताल्लुक ही हो गई है, उससे अगर दोस्ती करना चाहते हैं तो कॉल करें और उससे दोस्ती कर लें। हमारे साथ कॉलर है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मिसेस शहबाज, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। वैसे मैं मिसेस शहबाज हूँ। जी सुन लिया शहबाज है। हाँ, ये बड़ा सेंसिटिव पॉइंट होता है भाई जी। मैंने आपसे बात की करी थी, मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह से। माशाल्लाह। एक बेटी है और एक बेटा है। बेटी बड़ी है और बहुत डोमिनेटिंग है, छोटी भी होती तो डोमिनेटिंग होती है। वैसे मैं अपने घर में, मेरा भाई बड़ा था और मैं सबसे छोटी थी, बड़ी बहनें थी, और लेकिन भाई दूसरे नंबर पर था। पर इतना हमें डांटता था और मैं अल्लाह से दुआ करती थी, या अल्लाह मुझे बेटी बड़ी देना ताकि ये भाई की डांट ना सुने। लेकिन उसने अपने भाई को डांट डांट के वो हाल कर दिया। मेरे घर में भी यही हाल है, आप फिक्र ना करें। अच्छा, एक तो उनकी अपोजिट नेचर है बिल्कुल, वो बहुत अंदर से सॉफ्ट है बेटा मेरा, बहुत पॉजिटिव है, और बेटी जो है अंदर से तो सॉफ्ट है लेकिन वो शो करेगी कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, चुप हो जाओ चुप हो जाओ चुप हो जाओ। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि मेरा दिल करता है दोनों आपस में ऐसे प्यार से रहे कि उनको किसी की जरूरत ना पड़े। ठीक है जी, आपसी ताल्लुकात पे बात हो रही है। माँ के दिल की आवाज है से रहे कि दुनिया में इन्हें किसी की जरूरत न पड़े, हर माँ अपनी औलाद की। वैसे बेटी बड़ी हो या छोटी हो, आजकल ये लड़ाइयों वाला सिस्टम तो चल ही रहा है, लेकिन आई माँ थोड़ा अहम रोल प्ले कर सकती है। जहाँ मैं देखती हूँ ना कि अली हसन की लड़ाई हो रही है, अली हसन को, इरज को और अली को बिठा के साथ समझा देना। अली हसन एक ही है ना? हाँ, अली हसन और इरज मुझे 3 लगे। हाँ, 3 है, 3 है, ये 3 है, 3 लग रहे हैं। अली हसन इरज। लेकिन इरज की और अली की लड़ाई की बात हो रही है। तो इरज और अली को अगर आपस में ये लड़ते हैं किसी चीज के अंदर, उनको लगता है कि हाँ एक दूसरे से बहस करने लगते हैं, तो मैं दोनों को बिठा के साथ कि हाँ ठीक है, तुम लोगों का जिस बात पे झगड़ा है मेरे सामने उसे क्लियर करो। हाँ, अगर इरज गलत है तो मैं उसको कहती हूँ कि आप बेटा ये गलत बात कर रहे हो, भाई अगर गलत है तो भाई को बता दिया। यहाँ पे थोड़ा सा माँ अगर अपने आप को ये दिखाया, मतलब माँ थोड़ा सा सॉफ्ट होती है, बेटे बड़े ज्यादा चली जाती है, जवाब देते आपको तो हमेशा इसी की बात सही लगती है, और वो दूसरा भी यही कहता है। मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मेरी बड़ी बहन जो है ना, उसको हर चीज चाहिए होती थी, उसको हर दफा नए कपड़े, नई चीजें अपनी तो ले लेती थी वो, और जो मेरी आती थी वो भी उसे चाहिए होती थी, और वो इतनी धांधली मचाती थी घर में कि मैं जैसे पहले चली जाती थी, बाद में जाती थी तो चोरी करके निकाल लेती थी। उसने बहुत कुछ किया बहन ने। मेरी माँ का तरीकेकार कुछ और था, उन्हें पता था कि आलिया समझदार है, वो खामोशी से मुझे कहती थी इसको करने दो जो ये कर रही है, मैं तुम्हें कंपनसेट कर दूंगी, यानी कि उसने कोई मेरा जोड़ा खराब किया तो मुझे और जोड़ा दिला देंगी, या कोई चीज उससे ले ली तो उसे डबल मुझे दे देंगी। तो माँ वो वाला रोल प्ले करती थी कि उसको उसकी जगह रखती थी, मुझे मेरी समझदारी से मेरी जगह, हम दोनों खुश होते थे। हमारे साथ सऊदी अरब से दोबारा जाहिद साहब की कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम।
وعلیکم السلام. کیا جی زاہد صاحب ٹھیک ٹھاک. بھائی صاحب آپ پاکستان آ جاؤ, یہی بیٹھ کے شو کرتے ہیں. وجاہت بات کر رہے ہیں. کوئی رشتہ بدلنے نہیں دے سکتے, کیسے آ گئے آپ وجاہت آپ بات کوئی کر رشتہ رہے پتہ نہیں کیا انہوں نے کہا کہ کیسے آ جاؤں. کچھ کہا. نہیں, ہم سب آپ کے رشتے دار ہیں, آپ ایک بار محبت سے آئیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ پاکستان میں لا رہے ہیں. میری ماں لگے ان کی تو جس کے لیے کافی مشکل اردو ہے. آواز آپ کی آواز کی سمجھ ڈسکارڈ نہیں ہے, آ کچھ رہی ہے. پرابلم ہو ہاں. رہی ہے ایسی. تھوڑا سا آپ نے کھل کے بات کرنی ہے, 2 بار ایسی کوئی کال بات کی. نہیں ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. خیر جی, تو اس رشتے میں مضبوطی کیسے آ سکتی ہے؟ میں ایک بات بتاؤں, میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتی جو ہم فیس کرتے ہیں گھر میں. کہ میری بیٹی جو ہے ان کو آپ کتنا بھی ڈانٹ لیں اپنے چھوٹے بھائی کے لیے کہ اس کو تم نے ہاتھ نہیں لگانا, یہ گر جائے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, بہت ڈانٹ لیں آپ, اس کا منہ بھی چھوٹا سا ہو جائے گا, وہ بیٹھی ہوگی اور یہاں آپ اٹھ کے جائیں اور وہ پھر اسے گود میں لے کے بیٹھی ہوگی, وہ بالکل بدمزہ نہیں ہوتی اپنے بھائی کے معاملے میں آپ کی ڈانٹ سے, وہ پھر اسے لے کر ویسے ہی بیٹھی ہوگی. اچھا, بہنوں کی نیچر ہوتی ہے سنبھالنا, پیار کرنا. میں اپنے بھائی کو, مجھے یاد ہے کہ اگر امی بزی ہوتی تھی تو میں نے سنبھالنا, دیکھنا, میں اپنی امی کو دیکھا کرتی تھی کہ وہ کس طرح اس کو سنبھالتی ہیں, کس طرح اسے رکھتی ہیں. مطلب یہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جیسے اگر بہن اتنا پیار کرتی ہے, اتنے آرام سے سنبھالتی ہے, تھوڑا بھائی کو بھی وہی رسپانس دکھانا چاہیے. کہتی ہے آپ اسے سلائیں نا, مجھے دے دیں, میں سلاؤں. دیکھو یہ بڑا اس کا پیار ہے. ہاں, اس کا پیار بڑا ہی خطرناک ہے. بھائیوں کو دیکھا ہے بہنوں کی شادیوں کے لیے کمیٹیاں ڈالتے ہیں. ہاں, یہ تو بالکل. تو میں بھائیوں کو یہاں, ان بھائیوں کو تو قطعی فراموش نہیں کر سکتی جو بہنوں کے ایسے لاڈ نفر اٹھاتے ہیں, بلکہ میں نے کئی دفعہ ان کو بھی دیکھا ہے کہ جن کے باپ نفرے نہیں اٹھاتے, ان کے بھائی بہنوں کے وہ ساری کمی پوری کرتے ہیں. ایون بھائی شادی نہیں کرتے کہ بہن بیٹھی ہوئی ہے تو وہ بہن کی شادی ہو جائے تو پھر وہ شادی کریں گے. اور ایسے کتنے ہمارے بھی ارد گرد ایسے دوست ہیں. نکل جاتا ہے, شادی ہوتی ہے. ویسے کالر ہیں, سوری, السلام علیکم. نشان صاحب السلام علیکم. پانی سے باہر آئے ہم. آپ پانی سے باہر آئے تاکہ آواز. تھینک یو. یہ ڈاکٹر وجاہت کر رہے ہیں نا. دیکھیے, ایک انسان کو ہنسا رہا ہے اور ساتھ ساتھ دیکھنے والوں کو ہنسا رہا ہے, اس سے بڑا کوئی ثواب ہے؟ نہیں, ویسے آواز ایسی ہی آ رہی تھی. بالکل مجھے لگا پانی میں سے بول رہے ہیں. تو بھائی آواز اور دیکھیے, کلیئر ہونی چاہیے. عورتوں کا المیہ یہ ہے, میں کسی کو جج تو نہیں کر رہا, ظاہر سی بات ہے, لیکن دے آر ویری ہائیلی موٹیویٹیڈ ٹو شو دیئر لو, بٹ دے ہیونٹ گاٹ اسکلز ٹو شو دیئر لو. اسکلز نہیں ہوتے ان کے پاس, ان کے پاس چینل نہیں ہوتے پیار جتانے کا. کرتی بہت ہے پیار, لیکن پیار کے ساتھ جذباتی ہے. اس کو یہ وہ بیچاری ویٹ کرے گی, 1 گھنٹہ ویٹ کرے گی, صحیح آئیں گے تو میں کھانا کھانے جاؤں گی, جب صحیح آئیں گے تو لڑ پڑے گی. اب جہاں پہ تم نے 60 منٹ ویٹ کیا, 2 منٹ اور اچھے دے دیتی تو معاملہ وہاں پہ صحیح جاتا, اور 2 منٹ میں آگے کے 2 گھنٹے کل ہو جاتے. اسی طرح بھائی بہنوں میں 2 دن کل ہو جاتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے آدمی کتنا. لیکن اس سے کچھ ہے, عورت کے اندر برداشت کم ہے. جتنا آدمی میں برداشت ہے نا, اتنی عورت میں آدمی بہت بہت برداشت ہو, بڑے تحمل سے چلتا ہے. عورت ایک دم پھٹ پڑتی ہے, ایک چھوٹی سی بات ہوئی نہیں, مجھے تو کھلا لینی ہے, میں کتنے کیسز واپس کرتی ہوں. یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. شمائلہ کالر ہیں, السلام علیکم. السلام علیکم. آج آپ لوگوں کو کیا ہو گیا بھائی, یہ بتائیں. ٹی وی کے پاس چلے گئے ہیں کیا, کوئی سگنل نہیں آ رہے ہیں؟ اوکے, وی ہیو اندر کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہائی, ایم شہریار ناز آباد سے. جی, مجھے آپ سے یہ کہنا تھا, آئی تھنک میری چھوٹی بہن ہے, میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں. اچھا. اور آئی تھنک یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میری جو چھوٹی بہن ہے یہ ذرا فیشن بہت کرتی ہیں. اچھا. ہاں, آپ لوگ کو دیکھ کے جو ہے فیشن بہت کرتی ہیں. فیشن بری چیز نہیں ہے, بٹ میری جو سسٹر ہے نا وہ اصل میں آپ لوگ کو دیکھ کے جو ہے نا یہ پینٹ شرٹ پہننا, یہ بغیر ہم نے تو پہنی نہیں. اچھا ٹھیک ہے, مطلب کہ میڈیا وغیرہ کو دیکھ کر وہ زیادہ پینٹ شرٹ جو ان کو مناسب نہیں لگتا. اوکے, وی ہیو لاسٹ کالر. السلام علیکم. سعودی عرب سے. جی جی, وعلیکم السلام. عتیق بات کر رہا ہوں سعودی عرب مکہ المکرمہ سے. جی جی.
جی ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شو میں، فرمائیے. جی تھینک یو ویری مچ. یہ ہے نا جو ایک کہاں چلے گئے آپ؟ ٹی وی سے نہیں سنی آپ نے میری آواز؟ وقت کم ہے، مقابلہ سخت، جلدی جلدی اپنی بات کرنی ہے. جی بات کریں. ڈاکٹر وجاہت آپ سے بات کرنے کے لیے منتظر ہیں، کیجیے بات. جی جناب کہاں پوری بات کریں، ٹی وی کا والیوم کم کریں اور چلے گئے. اور اگر نہیں کر رہے تو پھر اللہ حافظ کل کی شو پہ کال کریں. تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ لوگ یہاں پر آئے اور ون لائنر دے دیجیے جاتے جاتے. یہاں سے شروع کرتے ہیں، یہاں آج بڑی انرجی تھی. اچھا بات بس میں یہی بات بولوں گا کہ محبت سے رشتے نہیں چلتے، صرف محبت کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکس بڑی اب کام کرتی ہیں. رشتہ چلانا جو ہے نا اب ایک آرٹ ہوتا جا رہا ہے، ایک سائنس ہوتی جا رہی ہے. آپ نے ایموشن سے قابو کرنا ہے، آپ نے کب نہیں بولنا ہے، بہن بھائی کے ساتھ کیسے چلنا ہے. اور خاص طور پہ میں آپ لوگ کو ایک بات بتاؤں، اگر کوئی بیچ میں آ کے آپ کو کوئی سبق سکھائے اس کو آپ وہیں سبق سکھائیں. اوکے اوکے. رشتے جو ہیں بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور رشتوں کی ہر رشتے کی اپنی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. آپ اگر ہر رشتے کو اس کی رسپیکٹ کے حساب سے لے کے چلیں گے تو میرا نہیں خیال کہ کہیں پہ کوئی مسائل پیدا ہوں گے. سب بہت اچھی طریقے سے خوشی سے رہیں گے. جی رشتے نبھائیے. اگر سامنے سے کوئی زیادتی ہوتی بھی ہے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم ہر اس عمل کے ذمہ دار ہیں جو ہم کرتے ہیں. تو ہماری طرف سے پازیٹیو چیز جانی چاہیے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ سب کا. میرے بہن بھائی نہیں ہیں تو میں نے سوچا آج رک لوں. اب اپنے بچوں کی طرف سے بول رہے ہیں. 10 سیکنڈ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کر رہی ہوں. بہت بہت شکریہ. اسی طرح آتے رہیے، اچھے اچھے ٹاپکس ہمارے ناظرین تک پہنچاتے رہیے. آپ سب اپنا خیال رکھیے. پھر ملاقات کریں گے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.